الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو گوہر پبلشرز. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. میں ہوں فیصل شہزاد خان. گوہر اسلامیات بک 5 کے اس ویڈیو لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید. جی پیارے بچوں، کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی ہنستا اور مسکراتا رکھے، آمین. پیارے بچوں، ہماری کتاب کا باب اول جس کا عنوان ہے قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، اور اس کا تیسرا سبق جس کا نام ہے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم. آج ہم یہ سبق مکمل پڑھیں گے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ. ترجمہ: میری طرف سے لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ وہ ایک آیت یا جملہ ہی ہو. جامع ترمذی حدیث نمبر 2669. پیارے بچوں، یہ سبق مکمل پڑھ لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب اس قابل ہو جائیں گے کہ احادیث مبارکہ کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، احادیث مبارکہ کے معانی و مفاہیم سے آگاہ ہو سکیں، اپنی روزمرہ زندگی میں ان احادیث مبارکہ کی تعلیمات پر عمل کر سکیں. پیارے بچوں، ذرا مجھے بتائیے کہ آپ حدیث کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں، ماشاءاللہ، آپ میں سے کافی سارے بچوں کو پتا ہے. حدیث گفتگو یا بات کو کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو حدیث کہلاتی ہے. پیارے بچوں، جہاں قرآن مجید اور اس کی آیات کی بے شمار اہمیت ہے، جہاں قرآن مجید کی بے پناہ اہمیت ہے، وہاں احادیث مبارکہ کی بھی بہت زبردست اہمیت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرمائے ہیں، اور ان کی تفصیل اور عمل کرنے کا طریقہ ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے ملتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن کن کن اوقات میں کون کون سی نمازیں پڑھی جائیں گی، اور ہر نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، سجدہ کس انداز سے کیا جائے، رکوع کس انداز سے کیا جائے، اور نماز پڑھنے کے بعد سلام کس طریقے سے پھیرا جائے، یہ تمام چیزیں ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے معلوم ہوتی ہیں. تو پتہ چلا کہ احادیث نبوی کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے. آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں اور سبق کو اچھے سے پڑھتے ہیں. پیارے بچوں، حدیث کا لغوی معنی بات کرنا، گفتگو کرنا ہے. اصطلاح میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور احوال کو حدیث کہتے ہیں. جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے حجت ہے، اسی طرح حدیث بھی حجت ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ حجت کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، اس کا مطلب ہے دلیل. حدیث کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ممکن نہیں. حدیث پاک قرآن مجید تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے. دی گئی احادیث مبارکہ کے متن کو زبانی یاد کریں اور معانی و مفاہیم ذہن نشین کریں. روزمرہ زندگی میں ان احادیث سے حاصل ہونے والی تعلیمات پر عمل کریں. اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت. ترجمہ: جب تم میں شرم ہی نہ رہے تو جو چاہے کرو. صحیح بخاری 6120. پیارے بچوں،
اس حدیث مبارکہ میں شرم کی اہمیت بتائی گئی ہے. ہمیں شرم کرنی چاہیے. کس سے؟ سب سے پہلے تو اپنے اللہ تعالیٰ سے. کوئی بھی گناہ کرنے لگیں تو ہمیں شرم کرنی چاہیے اپنے رب سے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اور رب کے سامنے گناہ کرنا کتنی غلط بات ہے. من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ. ترجمہ: جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائی سے محروم رہا. سنن ابی داود حدیث نمبر 4809. لا يدخل الجنت قاطع. ترجمہ: رشتہ داری توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5984. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ. ترجمہ: تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 13. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. ترجمہ: میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا. سنن ابی داود حدیث نمبر 4252. من غش فلیس منی. ترجمہ: جو شخص دھوکہ دے اور وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا. صحیح مسلم حدیث نمبر 284. پیارے بچوں، آج ہم نے جو احادیث مبارکہ عربی متن اور اردو ترجمے کے ساتھ یاد کی ہیں، ان کو اچھے سے زبانی یاد کرنا ہے. اور یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بار بار دہرائیں، آپس میں ایک دوسرے کو سنائیں، اور اپنی تصحیح کے لیے اپنے والدین کو اور اپنے اساتذہ کرام کو بھی سنائیں تاکہ غلطیاں نکل آئیں اور آپ درست تلفظ کے ساتھ ان احادیث مبارکہ کو پڑھ سکیں. پیارے بچوں، احادیث مبارکہ کے عربی متن کو پڑھ کر عنوانات تحریر کریں کہ کس عنوان پر کون سی حدیث ہے. ساتھ ہی ساتھ فلیش کارڈز کے ذریعے احادیث مبارکہ کے عربی متن کو ان کے ترجمے کے ساتھ ملائیں. ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے کیا ہوگا کہ آپ کو ایک ریہرسل ہو جائے گی، ایک پریکٹس ہو جائے گی، کہ ایک آپ کی مشق ہو جائے گی، اور یوں عربی متن کے ساتھ آپ کو احادیث مبارکہ ترجمے کے ساتھ بھی یاد ہو جائیں گی. پیارے بچوں، آج کا ویڈیو لیکچر کیسا لگا بھائی؟ ماشاءاللہ سب بہت خوش ہیں. آج کے ویڈیو لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور یقیناً آپ سب نے نیت بھی کر لی ہوگی کہ جو جو حدیثیں ہمیں یاد نہیں ہیں ابھی تک، اس کو ہم اچھے سے یاد کر لیں. اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے والدین کا خوب خوب احترام کیجیے گا، اساتذہ کرام کا کہنا ماننا کبھی نہ بھولیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.